السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج بھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہی کراچی کا سب سے جو ہاٹ ایشو ہے، نادر مقصی قتل کیس۔ اس قتل کیس کی جو تفتیش ہے اس میں پیچیدگیاں جو ہے وہ روز بروز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت کی جو ڈی ایس پی پریڈی ملک صفدر، جو کہ خود ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل نعیم کھرل کی سربراہی میں جو پولیس کی ٹیم ہے، جس میں 2 ایس ایس پی شامل ہیں، خود عرفان بہادر ملیر کے ایس ایس پی اور راؤ اسلم ایس ایس پی جو ڈسٹرکٹ ویسٹ انویسٹیگیشن کے، ان کے بیہاف پر جو ہے ڈی ایس پی پریڈی ملک صفدر اس اہم ترین قتل کیس کی تفتیش کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ قانون کی کتابیں انہوں نے کھول کر رکھی ہوئی ہیں اور اپنے سے زیادہ تجربہ کار باصلاحیت تفتیش کاروں سے جو ہے ان کی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے کہ وہ اس کیس میں کیسے جو ہے معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں، کیسے لے کے آگے چلیں اس معاملے کو، کیونکہ یہ جو مقدمہ درج کرانے والے ماسٹر مائنڈ ہیں ان تینوں مقدمات کے، یعنی کہ مقدمہ جو پہلے ایک پولیس مقابلے کا درج ہوا ہے 725/2022 اور 726/2022، اس کے رد عمل میں جو تیسرا مقدمہ جو خود مقتول نادر مقصی کی والدہ شمع بی بی کی مدعیت میں جو درج ہوا ہے 731/2022، تینوں مقدمات جو ہے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یعنی کہ ملزمان جو ہیں ان تینوں مقدموں کی جو ایف آئی آر ہیں اس میں وہی نام گھوم پھر کے ڈالے گئے ہیں، یعنی کہ مقابلہ کرنے والے بھی وہی پارٹی ہے اور قتل اور اغوا کرنے والی بھی وہی پارٹی، یعنی کہ ایک اس طریقے سے گیم بنایا گیا ہے کہ اگر اس معاملے کی کسی بھی رخ پر اگر اس کی تفتیش کی جائے تو اس کا براہ راست یا بالواسطہ فائدہ ان قاتلوں کو پہنچے جو کہ اس واردات میں جو ہے بالواسطہ یا براہ راست ملوث، نہ صرف انہیں فائدہ پہنچے بلکہ ان کے سہولت کاروں اور ان کے سرپرستوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اب یہ ایک ایسی صورتحال یہاں پر آ چکی ہے کہ اس میں جو ہے خود ڈی ایس پی پریڈی جو ہے ملک صفدر جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ میں تفتیش کو آخر کیسے آگے لے کے جاؤں، یعنی کہ یہ بات تو اب روز روشن کی طرح سے عیاں ہو چکی ہے کہ جو مقابلہ ہے وہ جعلی ہے۔ جب مقابلہ جعلی ہے، بے بنیاد ہے، فرضی ہے، ایک کاغذی کارروائی ہے، ایک شیلٹر فراہم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس قتل کے واردات کو مقابلہ ظاہر کر کے قاتل پولیس اہلکاروں کو بچانے کے لیے، یہ تو ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا اس مقدمے میں جس پولیس والوں کو شامل کیا گیا، جس پولیس پارٹی کو، اس کا نام تو تفتیش میں سے خارج کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہی پولیس پارٹی جو ہے خود شمع بی بی کی جو مدعیت میں مقدمہ درج ہے 731/2022، اس میں بھی جان بوجھ کر جو ہے اسی پولیس پارٹی کو شامل کیا گیا ہے، کیونکہ اگر ایک مقدمے سے انہیں نکال دیتے ہیں اس کی مدعیت سے یا اس چھاپہ مار پارٹی سے، اس پولیس مقابلے پارٹی سے، پھر اس مقدمے سے بھی ان کو نکالنا پڑے گا، اور اس نکالنے کی صورت میں جو اصل قاتل ہیں، جو اصل اغواکار ہیں، ان کو بھی ہر حال میں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے دونوں ایف آئی آروں میں جو ہے اسی پولیس پارٹی کو شامل کیا گیا۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا اور تفتیش کاروں کا، خود ڈی ایس پی ملک صفدر اور ان سے زیادہ جو تفتیش میں مہارت رکھتے ہیں، بڑے بڑے جو چیمپئن ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو انسپکٹر بشیر احمد خان ہے اس نے جو ہے بہت زیادہ عقل مندی کا، دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف خود کو اس قتل اور اغوا کے مقدمے سے بچانے کی کوشش کی، بلکہ جن لوگوں کے ذریعے یہ اتنا بڑا کام کروایا انہیں بھی انہوں نے جو ہے ایک طریقے سے قانونی تحفظ فراہم کرنے کی مکمل کوشش کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی پیچیدہ صورتحال اس وقت جو ہے پیدا ہو چکی ہے تفتیشی ٹیم کو۔ اب میں ذرا
پہلے بات کرتا ہوں قتل پر کہ نادر مقصی کا جو قتل ہے وہ قتل کیسے ثابت ہوا اور وہ جعلی مقابلہ کیسے ثابت ہوا. یعنی کہ یہ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان سے کیا غلطی ہو گئی ہے یا انہوں نے جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے. اب نادر مقصی کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے 725/2022 میں، تو یہی ہے. اب اس میں جو ہے ASI ممتاز جو ہے اس کو مدعی بنایا گیا ہے. اب مقتول کی لاش جو ملتی ہے وہاں سے پراچا قبرستان سے، اب مقتول کی جو اس وقت جو پوزیشن ہے، جو کپڑے انہوں نے پہن رکھے ہیں، وہ کپڑے جو ہے گھر سے باہر نکلنے والی پوزیشن کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. یعنی کہ ایک ٹراؤزر جو ہے پہنے ہوئے ہیں، ان کی باڈی وہاں سے ملتی ہے کہ اس نے پولیس مقابلہ کیا ہے. پولیس مقابلہ کرنے والے کے پیروں میں کوئی جوتے چپل نہیں ہے، ننگے پیر ہیں. اور مقابلہ کرنے والا نادر مقصی کے پاس سے سوائے اسلحے کے اور کچھ بھی نہیں ملا. نہ اس کا پرس ہے، نہ اس کی گھڑی ہے، نہ اور ایسی کوئی چیز ہے جو کہ معمول کے مطابق روٹین میں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ کیسا مقابلہ ہے کہ اس مقابلہ کرنے کے لیے نادر مقصی کو گھر سے نکل کر ننگے پیر آنا پڑا، گھر سے نکل کر جو ہے اسے سونے والے لباس میں باہر آنا پڑا، اور گھر سے نکل کر باہر آنے کے لیے انہیں کوئی اور چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی ماں سوائے ایک ایسے پسٹل کے جو کہ اس کی کبھی ملکیت رہی نہیں. یعنی یہ وہ تمام تر صورتحال ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام وہ شواہد ہیں، یہ تمام وہ واقعاتی صورتحال ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پولیس مقابلہ نہیں ہے. وہ لائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں گھر سے، یعنی جو صورتحال اس کی یہ اس وقت نظر آئی ہے وہاں پر پراچا قبرستان میں اس کی جو لاش ملی ہے، یہ وہی صورتحال ہے جس کی انکشاف یا جس کی نشاندہی خود نادر مقصی کی والدہ شمع بی بی نے کی تھی. یعنی جو لاش وہاں سے برآمد ہوئی ہے پراچا قبرستان سے نادر مقصی کی، وہ لاش جو ہے یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، وہ لاش جو ہے وہ خود شمع بی بی یا ان کی والدہ کے لگائے جانے والے الزامات کی تصدیق کری کہ اس کے بیٹے کو جو ہے گھر سے اٹھا کر جو ہے پولیس والے جو کہ سادہ لباس میں تھے وہ اغوا کر کے لے گئے. یہ ان کی جو باڈی وہاں سے جس طریقے سے اس کو مقابلے میں مارا جانا ظاہر کیا گیا کہ اس نے مقابلہ کیا ہے، وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ شمع بی بی نے جو الزامات لگائے ان کے الزامات جو ہے وہ حرف بہ حرف درست ہیں. اور جو پولیس مقابلے والے جو ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے پولیس مقابلہ کیا ہے، اس میں سے کسی ایک بھی بات کی تصدیق نہیں ہوتی ہے نادر مقصی کی اس صورتحال کو دیکھنے کے بعد کہ ایک ننگے پیر بندہ جو ہے وہ کیا مقابلہ کرے گا. ایک ایسا بندہ کہ جو ٹراؤزر میں ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو ماں سوائے ایک پسٹل کے جو کہ کبھی اس کا تھا ہی نہیں. یعنی کہ پسٹل کی اپنی وہاں موجودگی جو ہے وہ مشکوک ہونے کے ساتھ ساتھ سوالیہ نشان بن گئی کہ اس پسٹل کا اصل مالک کون ہے، کس نے وہاں رکھا، کیوں رکھا. محض اس لیے کہ اپنی اس جال سازی کو جو ہے وہ حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے. یہ تو میں نے آپ لوگوں کو ایک بات، ایک پہلو اس معاملے کا آپ لوگوں کے سامنے آشکارا کر دیا کہ یہ جو ہے یہ قتل ہے، پولیس مقابلہ نہیں ہے. یہ اغوا اور قتل ہے، پولیس مقابلہ نہیں ہے. اس تمام تر صورتحال کو دیکھ کر کوئی اندھا بھی جو ہے وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ یہ اغوا کے بعد قتل کی لرزہ خیز واردات ہے، جس کی تصدیق جو ہے خود پیر آباد تھانے کے سابقہ SHO جو ہیں وہ خود انظار عالم کے گنمین اسماعیل اور ان کے ڈرائیور امتیاز کے بیانوں سے ہو چکی. ان کے بیانوں کو اگر ایک طرف آپ رکھ بھی دیں تو یہ جو میں نے حلیہ آپ کو بتایا خود نادر مقصی کا، اس حلیے سے بھی ہر کوئی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو ہے مقابلے والی حالت نہیں ہے، یہ سوائے اغوا کر کے قتل کرنے والی ہی حالت ہے. اب کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے، کبھی کوئی پولیس افسر یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک جگہ مقابلہ ہو چکا ہے، مقابلے میں ایک شخص مارا جا چکا ہے، مارے جانے کے بعد جس شخص کو، جس پولیس افسر کو اس پولیس مقابلے کا ہیرو، اس پولیس مقابلے کا کرتا درتا ظاہر کیا گیا ہے FIR میں، وہ
پولیس افسر وہاں موقع واردات پہ موجود ہی نہیں تھا، یعنی انہیں خود تھانے کے جو منشی ہیں کانسٹیبل عثمان نے جو ہے اس واقعے کے آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کے بعد ٹیلی فون کر کے کہا کہ آپ موبائل لے کر پراچھا قبرستان آ جائیں، یہاں پولیس مقابلہ ہو رہا ہے، جبکہ پولیس مقابلہ ہو چکا تھا اور وہ وہاں پر ڈیوٹی افسر تھے۔ پوری رات جو ہے ممتاز ASI نے تھانے میں گزاری تھی ڈیوٹی افسر کی ڈیوٹی کرتے ہوئے، اگر ان کا CDR نکالا جائے، جو کہ نکالا جا چکا ہے، خود DSP پریڈی ملک صفدر نے نکال لیا ہے اور ان کو اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ جو ممتاز ASI ہے وہ وقوع والے روز جو ہے، وقوع والے شب جو ہے وہ تھانے میں تھا، اس کی CDR سے یہ ثابت ہوا، لیکن اس کو وہاں بلا لیا جاتا ہے صبح 7 بجے اور اس کے بعد ان کی مدعیت میں جو ہے یہ FIR 725/2022 درج کر دی جاتی ہے۔ یہ FIR بھی اس وقت نہیں بلکہ دوپہر 2 بجے جو ہے تھانے کے اس وقت کے ڈیوٹی افسر ASI افضل درج کرتے ہیں اور تھانے کا روزنامچہ جو ہے اس دن صبح 5 بجے سے جو ہے وہ روکا ہوا ہوتا ہے تاکہ اپنی من پسند انٹریاں جو ہے وہ کی جا سکے، خود کو بچانے کے لیے، خود کو تحفظ دینے کے لیے وہ روزنامچے کو روکا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد 2 بجے جو ہے وہ ASI افضل جو ہے یہ ایک انجینئرنگ شدہ جو FIR ہے اس کا اندراج کرتے ہیں، جس میں ASI ممتاز کی سربراہی میں یہ پولیس پارٹی دکھائی جاتی ہے، جس میں جو ہے وہ خود موبائل میں جو ہے ایک کانسٹیبل عامر رسول کو، ایک ہیڈ کانسٹیبل قاسم ہیں اور ایک کانسٹیبل محسن کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ ان کی بھی اگر CDR نکالی جائے تو وہ بھی پراچھا قبرستان میں مقابلے کے وقت نہیں ہوتے ہیں۔ مقابلے کے وقت جو ہے یا جس کو مقابلہ یہ دکھایا جاتا ہے، مقابلہ نہیں بلکہ وہ قتل اور اغوا کی واردات ہوتی ہے، اس واقعے میں اس وقت جو ہے سوائے قبرستان میں انسپکٹر بشیر، ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی اور کانسٹیبل عمیر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ 2 سپاہی جو ہے یہ ہوتے ہیں جو کہ اس واقعے کے اس وقت چشمدید گواہ بن چکے ہیں، کانسٹیبل اسماعیل اور کانسٹیبل امتیاز۔ یعنی کہ جو پولیس پارٹی وہاں پر نہیں تھی انہیں جو ہے اس کا صحرا ان کے سر پر ڈال دیا گیا کہ انہوں نے یہ بہادری کا مظاہرہ کیا، اس پولیس موبائل نے، اور انہوں نے جو ہے وہ فائرنگ کر کے جو ہے ASI ممتاز نے اور کانسٹیبل محسن نے، کانسٹیبل جو ہے وہ دوسرے قاسم ہیں اور تیسرے جو ہیں وہ خود عامر رسول، انہوں نے جو ہے، اور سپاہی جو ہے کانسٹیبل جو ہے وہ عمیر اور ہیڈ کانسٹیبل نے جو ہے گولیاں چلائی اور اس کو جو ہے وہ ہلاک، 3 گولیاں صرف لگی ہے، خود غلام یاسین نیازی کی جو ہے وہ مکسی کو اور نادر مکسی ان کی فائرنگ سے جو ہے وہ دم توڑ گیا۔ یہ ہے ساری ایک کلی صورتحال۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کو خواہ جو ہے بلائنڈ کیس کرنے کی جو ہے وہ کوششیں کی گئی۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے، اب اس میں جو ہے وہ پیچیدگی پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہ جو پارٹی ہے ASI ممتاز والی، یہ تو بے گناہ ڈکلیئر ہو چکی ہے، لہٰذا جو ہے وہ ملک صفدر DSP جو ہے وہ ایک تو جو ہے اس کیس کو، مقابلے والے کیس کو جو ہے وہ C کلاس کر رہے ہیں، اس کو ایڈمٹ نہیں کیا جا رہا ہے، مقابلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے جو ہے یہ جو 731/2022 اس FIR کو جو ہے اس کا چالان کورٹ میں جمع کرنے کی اس وقت تیاریاں ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے خود DIG ساؤتھ شرجیل نعیم کھرل نے خود ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو کو بریفنگ دینے کے بعد ان سے پیشگی منظوری حاصل کر لی ہے۔ ان کی منظوری کے بعد ہی جو ہے مقابلے والی FIR کو C کلاس اور اس 731/2022 کو جو ہے اب اسے جو ہے وہ چالان کرنے کی تیاریاں اس وقت کی جا رہی ہے۔ اب
افسوس کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ خود نادر مکسی کی والدہ شمع بی بی کی جو ایف آئی آر ہے اس میں بھی اسی پارٹی کا نام کا اندراج کیا گیا ہے، حالانکہ یہ پولیس والے اس میں ملوث نہیں تھے، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ نادر مکسی کی والدہ نے اب تک جو ہے اس ایف آئی آر پر اعتراض کیوں نہیں کیا، جو ایف آئی آر خود ان کی اپنی نہیں تھی، بلکہ وہ ایف آئی آر بھی انسپکٹر بشیر نے جو ہے اپنی مرضی سے درج کر کے اس پر انگوٹھا جو ہے نادر مکسی کی والدہ شمع بی بی کا لگوا دیا تھا، اور ایک طریقے سے وہ پوری کی پوری ایف آئی آر جو ہے وہ نادر مکسی کی والدہ کی طرف سے درج کرنا جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے۔ حالانکہ نادر مکسی کی والدہ کو 80 سال کی خاتون ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ یہ عمیر کون ہے، انہیں نہیں معلوم کہ یہ جو ہے کیا نام ہے ممتاز کون ہے، عامر رسول کون ہے، قاسم کون ہے اور محسن کون ہے، اور ان کے بیلٹ نمبر تک انہیں کیسے یاد ہو گیا۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبری جو ہے یہ کی ہے انسپکٹر بشیر نے، صرف اور صرف خاتون کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے اس دکھیاری ماں کو، جس کے بیٹے کو جو ہے اس کے آنکھوں کے سامنے پولیس والوں نے اغوا کر کے قتل کر دیا۔ تو اس خاتون کے اس وقت یقیناً جو ہے وہ ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوگی، جو ان سے انسپکٹر بشیر نے کہا ہوگا، اور انہوں نے اسی کو حقیقت جانتے ہوئے اس پر اپنا انگوٹھا لگا کر انسپکٹر بشیر کا کام جو ہے یا ان کی سازش جو ہے وہ کامیاب کروا دی، جو اس وقت خود ڈی ایس پی پریڈی ملک صفدر کے لیے ایک پریشانی اور دشواری کا باعث بن چکی ہے کہ اگر وہ اس پولیس پارٹی کو جو ہے پہلی ایف آئی آر سے نکالنے کے بعد دوسری ایف آئی آر سے بھی نکالتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی جو یعنی کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اس کا فائدہ براہ راست جو ہے وہ ان پولیس والوں کو پہنچے گا جو کہ اغوا اور قتل کی اس واردات میں ملوث ہے، یعنی کہ ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی اور کانسٹیبل عمیر کے علاوہ خود ان کے سہولت کار، ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہے یعنی انسپکٹر بشیر کو بھی اسی کا فائدہ پہنچے گا، اور فائدہ پہنچنے کی صورت میں انہیں وہ سزا نہیں ملے گی جس کے وہ مستحق ہیں۔ یہ تو تھا ایک کرمنل سائٹ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا اس کیس کے بارے میں، نادر مکسی قتل کیس کے۔ اب اس قتل کیس میں ایک عجیب قسم کا موڑ اور آ چکا ہے، جو میں پہلے دن سے اپنے پروگرام میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ جو نادر مکسی قتل کیس ہے یہ سندھ پولیس میں ایک تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ وہ تاریخ کیا رقم ہونے جا رہی ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے کسی قتل یا اغوا کے مقدمے میں ان کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں یعنی پی ایس پی افسروں کو بھی چالان کرنے کی روایت ڈالی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے روایت ایک ایسے موقع پر ڈالی جا رہی ہے کہ اس کے زد میں وہ پی ایس پی افسران آ رہے ہیں جو کہ نہ تو ہم خیال ہیں اور نہ ہی ہم زبان ہیں۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی اس جو روایت اس وقت ڈالی جا رہی ہے، جو چھری اس وقت پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نادر مکسی کے اغوا اور قتل کے کیس کو لے کر، اس کو جواز بنا کر، اس چھری کے زد میں جو ہے وہ پی ایس پی افسران آ رہے ہیں جو کہ اپنے نہیں ہیں، اپنے ہم خیال نہیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہم زبان نہیں ہیں۔ وہ کام جو کہ سندھ پولیس کے گاڈ فادر نے شروع کیا تھا، جو کہ ادھورا رہ چکا تھا۔ میرا اشارہ جو ہے وہ 16 ایس ایس پیز کے خلاف ایک رپورٹ جو ہے، ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے سندھ پولیس کے گاڈ فادر نے بھجوائی تھی کہ یہ لوگ جو ہے یہ پیٹرول چوری کرنے کی واردات میں ملوث ہے، پارکوں کی پائپ لائن سے۔ اس میں جو ہے اس وقت کے ایس ایس پی اور موجودہ ڈی آئی جی ویسٹ ناصر آفتاب کا نام بھی شامل تھا، یعنی کہ ان 16 ایس ایس پیز میں۔ اور بعد میں جو ہے وہ انکوائری جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جو ہے ریلوے کے آئی جی ڈاکٹر مجیب کو دے دی گئی۔ ڈاکٹر مجیب جو ہے وہ بھی اس وقت کے آئی جی سندھ جو تھے اے ڈی خواجہ کے جو ہے وہ بیچ میٹ تھے۔ اے ڈی خواجہ نے جو ہے ان 16 ایس ایس پیز کو
اپنے طور پر تو جو ہے نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کی تھی، یعنی کہ انہیں ڈسمس کرنے کا سامان فراہم کیا تھا، لیکن وہ ان ایس ایس پیز کی خوش قسمتی تھی کہ وہ تفتیش ایک ایسے آئی جی کے پاس آ گئی تھی کہ جو بالکل جو ہے وہ مکس اپ تھا ہر معاملے میں. تو وہ پھر مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ 25 لاکھ روپیہ رشوت لے کر جو ہے وہ ان تمام 16 کے 16 ایس ایس پیز کے جو ہے وہ انکوائری میں ان کو کلین چٹ دے دی تھی، ماں سوائے ایک ایس ایس پی کے جنہوں نے وہ 25 لاکھ روپے نہیں دیے اور وہ انہیں ڈسمس فرام سروس کر دی. باقی تمام کو جو ہے، جس میں نسیم پور آرا جو خاتون ایس پی تھی اور خود یہ طارق دھاریجو بھی اس میں تھے، ان تمام کی جو ہے وہ خلاصی ہو گئی تھی بشمول جو ہے ناصر آفتاب کے. تو وہ کام ایک ادھورا رہ چکا تھا کہ یہ ہم زبان بھی نہیں اور ہم خیال بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ دوبارہ جو ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی یہاں پر ڈی آئی جی ویسٹ کیسے سے، یہ بھی جو ہے اسی لابی کے مرضی کے خلاف ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ سابقہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے ان کی پوسٹنگ پر ضرورت سے زیادہ شور اور واویلا مچایا تھا، لیکن ان کی اس وقت نہیں چلی. اور جن لوگوں نے جو ہے خود ناصر آفتاب کی پوسٹنگ کی تھی وہ زوراور تھے. حالانکہ ناصر آفتاب جو ہے انہوں نے جو ہے اپنی ریکوزیشن بھی جو ہے وہ ایف آئی اے سے کروا دی تھی اور ان کا ایف آئی اے میں ٹرانسفر ہونے جا رہا تھا، لیکن ان کے سرپرستوں نے یا ان کے چاہنے والوں نے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ ویسٹ ڈی آئی جی کیسز سے کرا دی تھی. لیکن اب انہی کے مخالفین کو یہ موقع ہاتھ لگا نادر مکسی قتل کیس کا، تو وہ اس کیس کو جو ہے ہتھیار کے طور پر، یعنی اس کیس کو جو ہے کاندھا بنا کر جو ہے اس پر اپنی بندوق رکھ کر نشانہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اس وقت ناصر آفتاب کا. میں یہ ساری وضاحت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ اس وقت ایک سازش جو ہے وہ سازشی تھیوری جو ہے وہ اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اس سازشی تھیوری کے نتیجے میں جو ہے وہ نہ صرف ناصر آفتاب کی تبدیلی کی جا رہی ہے، بلکہ ان کا سروس ریکارڈ بھی جو ہے وہ ایسٹ کے ڈی آئی جی مقدس حیدر کی طرح خراب کرنے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے، تاکہ جس طریقے سے مقدس حیدر کو 90 سے 20 میں کبھی پروموشن نہیں دی جا سکے گی، کیونکہ ان پر بھی جو ہے وہ خود انتظار قتل کیس جو ہے وہ ان کا بھوت کی طرح سے جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے. اسی طریقے سے نادر مکسی قتل کیس کو جو ہے اب ناصر آفتاب سے جو ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے. ان کی سروس میں جو ہے وہ اس نادر مکسی قتل کیس کو جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی، تاکہ ناصر آفتاب بھی جو ہے مقدس حیدر کی طرح سے جو ہے گریڈ 20 سے کبھی بھی گریڈ 21 میں پرموٹ نہ ہو سکے. یہ ایک سازشی تھیوری ہے، اور اس سازشی تھیوری میں جو ہے خود اس وقت جو سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کو جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ان تمام تر صورتحال کے باوجود نادر مکسی قتل کیس جو ہے اس میں بڑے افسران جو ہے وہ بالواسطہ یا براہ راست ملوث ہیں. اب یہ تفتیش کرنا باقی ہے کہ نادر مکسی کو یعنی کہ ہاف فرائی یا فل فرائی کرنے کا حکم کس نے دیا تھا، کہاں سے آیا تھا. اب یہ تو اس وقت تک جو ہے یہ چیز ریکارڈ پر نہیں آ سکتی یا اس کے شواہد جو ہے نہیں منظر عام پہ آ سکتے جب تک جو ہے اس کے اصل کردار جو ہے وہ کسٹڈی میں نہیں آتے، جب تک کہ وہ نہیں گرفتار ہوتے ہیں. اس وقت تک جو ہے اس وقت تک جو ہے یہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کرنے کا حکم آیا ڈی آئی جی نے دیا تھا یا کہ ایس ایس پی ویسٹ نے دیا تھا. یہ ایک معمہ ہے اور یہ معمہ ہی رہے گا اس وقت تک جب تک کہ خود غلام یاسین نیازی نہیں گرفتار ہو جاتا اور جب تک یا خود انسپکٹر بشیر جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوتے. اس وقت تک یہ پتہ نہیں چل سکے گا، اور جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک جو ہے قانون کے مطابق جو ہے خود جو قانون ہے اس کے تحت جو ہے وہ آپ کسی بھی بڑے افسر کے خلاف یا پی ایس پی افسر کے خلاف، ڈی آئی جی یا ایس ایس پی کے خلاف آپ کوئی بھی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے ان کے سروس شیٹ کو
آپ چھیڑ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ٹھوس شواہد نہ ہو۔ 2 کانسٹیبلوں کے بیانات آ چکے ہیں، اسماعیل اور امتیاز کے، ان کے بیان کی روشنی میں جو ہے وہ پولیس مقابلے کا جو بیانیہ ہے وہ تو زندہ دفن ہو گیا، لیکن قتل کی واردات اور اغوا کی واردات اپنی جگہ پر موجود ہے، اور اس اغوا اور قتل کی واردات میں ہی اب یقیناً جو ہے یہ تفتیشی ٹیم جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی، ان کے پارٹنر کانسٹیبل عمیر کے علاوہ جو ہے وہ انسپکٹر بشیر کو یا تو براہ راست اغوا اور قتل میں یا پھر جعلسازی میں یا 109 اور 201 میں جو سی آر پی سی کے دفعات ہے اس میں ان کے خلاف کارروائی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہی کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع۔ ناظرین، اس نادر مکسی قتل کیس میں جو بھی صورتحال اگر تبدیل ہوتی ہے، کچھ اور شواہد سامنے آتے ہیں، تو میں روز کی بنیاد پر جو ہے اسی ایک ہارٹ ایشو کو لے کے اس وقت چل رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی ناانصافی ہوئی ہے پولیس کے ہاتھوں۔ پولیس کے ہاتھوں ایک بے گناہ شخص کا قتل ہوا، اس سے قطع تعلق کہ اس کا ریکارڈ جو ہے وہ نارکوٹک کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے، اس کے خلاف بہت سارے مقدمات ہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک کسی شخص کے خلاف پولیس نے لگاتار کوئی 15-20 مقدمات درج کر دیں تو اس کے بعد پولیس والوں کو جو ہے اسے قتل کرنے کا ایک طریقے سے لائسنس مل چکا ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ ایک قتل کی واردات ہوئی ہے، اغوا ہوا، تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس ایک قتل کیس کو لے کر جو ہے خود جو پولیس کے جو بڑے افسران ہیں یہ سازشی تھیوری کو اپناتے ہوئے اپنے یعنی کہ ہم خیال نہ ہونے والے یا ہم زبان نہ ہونے والے کسی ڈی آئی جی یا کسی ایس ایس پی کے خلاف اگر وہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں تو یہ بھی انصاف کا خون کرنے کے مترادف ہے، اور اس قسم کی جو حرکت ہے یہ کسی بھی جو ہے وہ ڈسپلن فورس کے سربراہ کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتی اگر وہ اس میں جو ہے وہ اپنا قاندہ استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کراچی شہر میں لگ یہ رہا ہے کہ پورا کا پورا شہر جو ہے وہ اس وقت لوٹ مار کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ آپ تصویروں پر اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ وارداتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں، خود پولیس والے جو ہے کتنی یعنی کہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف، یعنی کہ اتنی ریکارڈ تعداد میں جو ہے یہ پولیس والوں کے ہاتھوں جو ہے یہ کرمنل اس وقت پکڑے جا رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جس تعداد میں یہ کرمنل اس وقت پکڑے جا رہے ہیں ان کے لیے کراچی کے یہ 115 118 تھانے ناکافی ہیں۔ اسی طریقے سے جو کراچی میں جیلیں ہیں وہ بھی ان قیدیوں کے لیے جو ہے وہ ناکافی ہو جائے گی جس رفتار سے جو ہے یہ اسٹریٹ کرمنل اس وقت پکڑے جا رہے ہیں۔ اس میں جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کا جو اس میں کردار ہے وہ قابل تعریف ہے، وہ بہت زیادہ اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور ان کے حکم پر جو ہے پورے شہر میں جو ہے وہ اسنیپ چیکنگ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ پولیس بھی اس وقت ایکٹیو ہے، متحرک ہے، لیکن پولیس کے مقابلے میں خود اسٹریٹ کرمنل جو ہیں، یہ ڈکیت جو ہیں، یہ جو لوٹ مار کرنے والے جو گروہ ہیں وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں، وہ بھی اپنی حرکتوں سے اپنی وارداتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، اور پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ مقابلے میں زخمی بھی ہو رہے ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وارداتیں ہیں وہ کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کب تک جو ہے یہ سلسلہ اس وقت چلتا رہے گا۔ ناظرین، ایک خبر آخر میں اور شیئر کرتا چلوں کہ ایک تو کراچی کے تینوں زونوں کے ڈی آئی جی جو ہے وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پروگرام دیکھنے کے دوران ہی آپ کو یہ اطلاع ملے کہ تینوں ڈی آئی جیز کو تبدیل کر دیا گیا ہے، یا پھر 1-2 دن اس میں اور لگ جائیں گے ان کی تبدیلی میں۔ تبدیلی کا تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے، آئی جی سندھ جو ہے موجودہ تینوں ڈی آئی جی سے اس وقت ناخوش نظر آتے ہیں ان کی کارکردگی سے، وہ تینوں کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنی اس خواہش سے جو ہے اس سندھ حکومت کو آگاہ کر دیا ہے۔ غالباً شرجیل نعیم کھرل جو ہے وہ تو کورس پر جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے ان کی تبدیلی یا چارج چھوڑنا تو یقینی ہے، لیکن ایسٹ اور ویسٹ کے ڈی آئی جی سے جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ آئی جی سندھ نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے، اور وہ ان کے ساتھ لگ یہ رہا ہے کہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ایک دو دن میں جو ہے وہ ان کی تبدیلی جو ہے وہ لازمی ہے اور نوٹیفیکیشن ہونے کا امکان ہے۔ ایک اور خبر جو ہے وہ میں یہ بتاتا چلوں، خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو کہ کس کا یہ فیصلہ تھا کہ فدا جوہری کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی کو ویسٹ ڈسٹرکٹ کا ایس ایس پی کا بھی اضافی چارج دیا جائے۔ یہ تو بڑا ظلم کیا غلام نبی میمن صاحب آپ نے، اگر یہ آپ کا فیصلہ ہے، یا ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب، یہ آپ نے بڑا جبر کیا، بڑا ظلم کیا۔ کم از کم آپ فدا جوہری سے پوچھ تو لیتے کہ بھئی آپ ویسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو خود ان کے مخالفین، ان کے حمایتین، ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دفتر جو ہے مہینے میں چند ہی روز آتے ہیں، اپنے دفتر میں تو آتے نہیں، اور آپ نے ایک اور اضافی ذمہ داری ان کو دے دی ویسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کی۔ تو یہ تو واقعی آپ لوگوں نے بڑا جبر کیا، بڑا ظلم کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ ان پر پہلے ایک ڈسٹرکٹ کو انہیں چلانا مشکل ہے، تو آپ نے دو دو ڈسٹرکٹوں کی ذمہ داری ان کے ناتواں کندھوں پر ڈال دی۔ خدا را اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، کسی نوجوان ایس ایس پی کو یہ ذمہ داری دیں۔ آپ کے پاس کوئی ایس ایس پی اس وقت دستیاب نہیں ہے، تو خود اورنگی کا جو ایس پی کیس خان ہے وہ تو زیادہ طاقتور ہے، زیادہ توانا ہے، زیادہ پرجوش ہے، زیادہ ابھی فریش ایس پی ہے۔ ان پر کو اگر یہ ذمہ داری ہے تو وہ یہ ذمہ داری جو ہے خود فدا جوہری کے مقابلے میں زیادہ خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے۔ اب آپ نے فدا جوہری کے کمزور کاندھوں پر جو ہے آپ نے ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بھی ذمہ داری ڈال دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ویسٹ ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ لوٹ مار، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں جو ہے وہ آسمان کو پہنچ چکی، اور پولیس جو ہے اسے کنٹرول کرنے میں پوری طریقے سے ناکام ہے۔ پیر آباد کا اتنا افسوسناک سانحہ رونما ہوا، تو اس کے بعد تو وہاں پر کوئی سخت گیر ایک ایسے ایس ایس پی کی وہاں ضرورت تھی کہ جو 24 گھنٹے وہاں پر موجود ہوتا، تاکہ یہ جو بگڑے ہوئے پولیس والے ہیں ان کا قبلہ وہ درست کرتا، لگامیں ٹائٹ کرتا۔ لیکن آپ نے ایک ایسے بے ضرر قسم کے ایس ایس پی فدا جوہری کو یہ ذمہ داری دے دی کہ جو اپنے ڈسٹرکٹ میں مہینے میں چند روز آتا ہے، جس کی پہلے ہی جو ہے وہ ان کے سابقہ ڈی آئی جی عاصم قائم خانی بھی شکایت اس وقت کے آئی جی سے کر چکے تھے، اور ان میں آپس میں اس معاملے میں جھگڑا بھی ہو گیا تھا، اور معاملہ جو ہے وہ سی ایم ہاؤس پہنچا تھا، اور بعد میں جو ہے سی ایم کی کہنے پر جو ہے خود ان کے پی ایس او فرخ بشیر نے دونوں میں راضی نامہ کرایا تھا کہ بھئی یہ آپ اس کو، یہ جیسے ڈیوٹی کرتے ہیں آپ اس کو قبول کریں اگر آپ نے ویسٹ کا ڈی آئی جی رہنا ہے، کیونکہ انہوں نے تو اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا بھی کہ یہ تو ایک مہینہ جو ہے دفتر نہیں آتے، اور یہ تو کراچی میں بھی ان کی پوزیشن نہیں ہوتی بلکہ یہ تو اندرون سندھ ہوتے ہیں، اور سی ڈی آر سے ثابت ہوا تو یہ کیسا اپنا ڈسٹرکٹ چلاتے ہیں۔ یہ شکایت کی تھی اس وقت عاصم قائم خانی نے، تو وہی کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی کو اب آپ لوگوں نے ویسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کا چارج دے کے بڑا ظلم کیا ہے۔ آئی جی صاحب غلام نبی میمن صاحب اور خود ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو صاحب خدا را اس پر نظر ثانی کرے، اور وہاں پر کسی کا یا تو پکا آرڈر کر دیں یا یہ چارج جو ہے کسی اور کو دلائیں، اور تاکہ یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں جو ہے صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔